ہونٹ سلے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم جو کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہم کہہ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، اور آج ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نہیں کہہ پائیں گے. یعنی پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی ہڑتال ہو رہی ہے، بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے. حکومت پاکستان ان ساری چیزوں کو مینج کر پائے گی نہیں کر پائے گی، بہت بڑا سوال ہے، اور اس حوالے سے تشویش ہے، پورے پاکستان میں تشویش ہے. حکومت کی کچھ چیزیں طے پائی تھیں احتجاج کرنے والوں سے، اور جو چیزیں طے پائی تھیں ان کے اوپر ایک طرف کا موقف ہے کہ عمل نہیں ہو پا رہا، دوسری طرف حکومت کی جانب سے ٹائم مانگا جا رہا تھا اور مذاکرات بھی ہو رہے تھے، معاہدے بھی لکھے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا. اور آج یہ گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد پورے ملک میں ٹریفک جام ہے، احتجاج ہے، اور احتجاج کا سلسلہ پورے ملک تک پھیل گیا ہے. تمام شہروں کے اندر صورتحال ایسی ہے. تو اس سے زیادہ اور اس سے بڑھ کے اور کیا بولا جا سکتا ہے اس ملک کے اندر جہاں پہ چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آج ایک حکم بھی آیا ہے کہ ایک خاص ملزم کو اگر آپ نے گرفتار کرنا ہو تو 10 دن پہلے اس کو آگاہ کیا جائے کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے والے ہیں. کیا پاکستان کی تاریخ میں یا دنیا کی تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں؟ لیکن یہ حکم آیا ہے، اور حکم ہے کیونکہ تو اس پہ ہمیں عمل درآمد کرنا ہوگا. ہمیں حکم ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہونا ہے تو پھر ہونا ہے. ہمیں حکم ہے کہ ان چیزوں پہ بات کرنی ہے تو کرنی ہے، اور جن چیزوں پہ نہیں کرنی ان پہ پھر نہیں کرنی ہے. لیکن کم سے کم جو اس وقت عوام کی صورتحال ہے سڑکوں پہ، شہروں میں، گلیوں میں، اس کے لیے ریاست ذمہ دار ہے، اور ریاست کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا. لوگوں کو انگیج کریں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کو ان کے گھروں میں واپس بھیجیں یا کچھ بھی کریں. آپ کو یہ معاملات ریزالو کرنے ہوں گے کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے. پنجاب کے اسپتالوں میں آکسیجن کی فراہمی متاثر ہو رہی ہے، اور پہلے ہی بہت بری صورتحال ہے کورونا کی وجہ سے. لوگ کئی گھنٹوں سے اپنی اپنی گاڑیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. جب روز قیامت والے دن ہمیں سب سے پہلے کیا بابت سوال کیا جائے گا؟ حقوق العباد. سنیے میں جواب دوں. آپ نے سوال پوچھا، میں جواب دے دوں. ایک منٹ میری بات کمپلیٹ. خاموش. صرف بات صرف اور صرف آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگ اپنا دھرنا دیں. میں دھرنا ختم نہیں کرنا، ٹھیک؟ آپ صرف اپنی جو بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہے وہ روڈ کے سلیپ پہ کریں، ادھر سے ٹریفک چالو کر دیں. یہ سب سے اچھا آپ میسج ساروں کو دیں. اس کو ذہن میں رکھنا ہے. میں نے صرف آپ سے یہ بات دھرنا ختم میں نہیں کرنا، واللہ دھرنا ختم میں نہیں کرنا. آپ اپنا دھرنا جاری رکھیں، یہ پھر بھی آپ اچیو کر لیں گے جو آپ اچیو. اونلی پوائنٹ از دس کہ آپ اپنا روڈ کو چالو کر دیں تاکہ کسی کو تکلیف. اگر ہم محبت رکھتے ہیں نا تو پھر آپ ہمارے ساتھ یہاں کھڑے ہوں، اپنی حکومت سے کہیں کہ آپ ان کا معاہدہ. میں آپ کے پاس نہیں، آپ ہمیں ہٹانے آئے ہیں. ہم آپ کے بھی نعرے لگائیں گے، آپ بھی بیٹھ جائیں. آپ کو ہٹانے میں ہرگز نہیں ہے. آپ کا جو عزم ہے نا، عزم ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے باقی لوگوں کو تو لیٹس تکلیف نہ دینا. ہم ان کو تکلیف تو نہ دیں جو عام لوگ ہیں. ان لوگوں کے حقوق
رکھ دین کہ ساڈا سفیر واپس آیا اور تواڈے نال تعلق توڑ دین گے تے انہاں دا تواڈے نبی دی گستاخی کیتی تسی انہاں نال تعلق نہیں توڑ سکدے تانوں اتنی بھی غیرت انہاں نوں جتنی سفیر دی غیرت ہے اتنی تانوں اپنے نبی دی بھی غیرت نہیں تے کہنے لگا جناب تہاڈی گل ٹھیک ہے میں کہا گل ٹھیک نہیں سفیر کڈو نہیں تے سانوں سارا کچھ بابا جی دس کے کہن بھی کڈانا کہندے یہ علامہ سعد رضوی صاحب کی گرفتاری کی ویڈیو ہے جس کے بعد یہ سارے ملک کے اندر ہنگامے برپا ہو گئے اور یہ ساری ٹریفک جیم ہے سارا انتظام درم برم ہے پولیس سارے پولیس والے چار پیچھے لگے کی بات آ گئی ہے وقت بدل گیا شیخ رشید صاحب وفاقی وزیر داخلہ بن گئے شیخ رشید صاحب عطا اللہ شاہ بخاری تو سعد حسین رضوی کی شکل میں لاہور کی سڑکوں پر ہے آپ وزیر داخلہ ہیں آپ کدھر ہیں ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے حکمرانوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا ریاست مدینہ میں تاجدار مدینہ کا نعرہ لگانا جرم ہے عمران خان صاحب اقوام متحدہ میں آپ نے جس نبی کی محبت میں تقریر کی تھی سعد حسین رضوی اسی نبی کی محبت میں یہ کہہ رہا ہے کہ فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکال دیں آپ کا پوائنٹ آف ویو صرف اتنا ہے اگر ہم فرانس کے سفیر کو نکالیں تو اس ایک سفیر کے نکالنے سے یورپ کے تمام ممالک کے سفیر نکل جائیں گے فرانس نے گستاخی کی اس کا سفیر اگر آپ نکالیں تو تمام لوگ اس گستاخ ملک کے سفیر کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہیں یہ تو ہماری غیرت ایمانی پہ سوال ہے کہ وہ میرے نبی کی گستاخی کر کے بھی اتنے متفق اور متحد ہیں اور ہم اپنے نبی کے چاہنے والے اتنے منتشر ہیں کہ کلمہ پڑھنے والی حکومت محمد عربی کے غلاموں کو گرفتار کرنے پہ لگی ہوئی ہے ہم مسالک کی تقسیم میں ہم جماعتوں کی تقسیم میں ہم اپوزیشن میں ہوں تو ہم حضور کی عزت کی بات کرتے ہیں حکومت میں ہوں تو ہماری زبانیں کچھ اور کہتی ہیں الیکشن قریب ہو تو حضور کی ختم نبوت کے نعرے لگائے جاتے ہیں تاکہ حلقے کے ووٹرز کو متاثر کیا جائے الیکشن دور ہو تو حضور کی ختم نبوت کسی کو یاد نہیں آتی میں شدید مذمت کرتا ہوں خادم حسین رضوی کے بیٹے سعد حسین رضوی کی گرفتاری کی اور میرا پرزور مطالبہ ہے کہ ان کو فی الفور رہا کیا جائے اور فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے ملک کے اندر جو ہونے والی گستاخیاں ہیں کیا ان گستاخوں کو بھی آپ نے اسی طرح گرفتار کیا ہے کراچی کے گستاخ گرفتار ہوئے اسلام آباد میں گستاخی کرنے والے گستاخ گرفتار ہوئے لاہور اور ملتان میں گستاخی کرنے والے گستاخ گرفتار ہوئے حد ہے ملکی سطح پر کی جانے والی گستاخیاں اور وہ گستاخ آزاد ہیں ملکی اور عالمی سطح پر گستاخوں کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے اور گستاخوں کے خلاف ملکی اور عالمی سطح پر آواز اٹھانے والوں کو آپ پکڑنا چاہتے ہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں معاہدے کی خلاف ورزی کے اوپر جو کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ان کا تحت ہے تو کچھ چیزیں ایڈ اپ ہوئی ہیں اس وقت کی جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ایک معروف اینکر ہیں عمران ریاض خان کچھ ان کے ویوز ہیں ایک عالم دین ہے دیوبند مکتبہ فکر کے ان کے بھی ہیں کچھ پروٹیسٹ کی ساری نیوز ہیں ادھر آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس وقت کرنٹ صورتحال سے آگاہ رہیں اور حکومت سے درخواست ہے کہ اس معاملے کو ذرا نرمی سے دیکھے اور کچھ صورتحال دیکھے اس کو ختم کرے اس معاملے کو لوگ زیادہ پریشان ہیں بہت زیادہ اور عوام بہت زیادہ تکلیف میں ہے عوام کی ریلیف کا خیال کرے مہربانی جزاک اللہ